وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم صلی علی محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین اللهم فانصر ساکر المسلمین فی کل مکان اینما کانوا ومن کانوا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات کی عطا فرمائی ہے کہ چند الفاظ کہنے کی اور آپ حضرات کو اللہ کی توفیق سے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے، کیونکہ دین کی بات کا سننا اور کہنا دونوں صورتیں یہی ہیں کہ اللہ کا کرم نوازی ہوتی ہے تو بندے کو سننے کا موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، ورنہ سارے انوائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی بندہ تو دین کی خیر کی بات بمشکل سے سن پاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میرے و آپ کے لیے سب کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنا کر رہنمائی بنا کر اتارا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وساطت سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں خاصی مشکل آ رہی ہے کہ اس کو سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں۔ تو یہی ارادہ کیا کہ چلیں اللہ پاک توفیق دے تو اس کو سادے سے انداز کے اندر سمجھ لیا جائے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر اس کو شروع کیا گیا ہے۔ تو کل ہم نے سورہ بقرہ کا ابتدا کی تھی، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کی تھی، ابھی دوبارہ تھوڑی سی اعادہ کر لیتا ہوں تاکہ باقی بھی جو ساتھی جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے میٹنگ میں وہ بھی آ جائیں۔ اعادہ یہی تھا کہ بھئی ان حالات کو اپنے سامنے رکھا جائے جن حالات میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اگر وہ حالات ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر ان حالات کو سامنے رکھ کے ان آیات کا سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جو حالات تھے وہ کیا تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے کر گئے، اس وقت 13 سال گزر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے۔ وہ 13 سال مکے میں آپ نے خاصی محنت کی، کوشش کی، دین پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ تو ایک وقت آیا کہ یہ سمجھ آئی کہ نہیں، یہ لوگ بہت زیادہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو کسی ایسی جگہ اس دین کی محنت کو کیا جائے کہ جہاں بغیر رکاوٹ کے یہ محنت ہو سکے، یہ دین پھیل سکے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لے کے گئے تو اس وقت تک 85 صورتیں، قرآن مجید کی 85 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس صورت کا نام ہے نمبر ہے 86 نمبر۔ تو یہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے وہاں پہنچنے پر وہاں کے رہنے والوں کے جو حالات تھے ان کو بیان کیا ہے۔ اس میں پہلے رکوع کے بعد جو دوسرا رکوع آتا ہے
تو وہ سارا منافقین کے بارے میں ہے کہ جو کبھی تو اپنے آپ کا ایمان کا اظہار کر دیتے تھے اور کبھی انکار کر دیتے تھے، کسی بات کو مان لیتے تھے، کسی کو چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی یہ دوگلا پن والی پالیسی اللہ پاک نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کا یہ طریقہ زندگی ہے، یہ اس طرح کر رہے ہیں، آپ ان سے متنبع رہیں، اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں یہ بڑے نقصان والے عمل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ ابتدائی جو پہلے رکوع کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تو دوسرا رکوع سارے کا سارا ہی جو ہے وہ انہی منافقین کے بارے میں سارا ہے۔ پھر آگے جب پانچواں رکوع شروع ہوگا تو پھر یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ پاک ان کی پوری تفصیل کھول کے بیان کریں گے کہ یہ بظاہر یہاں مدینے میں رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مذہبی سمجھتے ہیں اور اپنے کو آسمانی مذہب والا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کی مخالفت پر اتر آئے، حالانکہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس پر پھر اللہ پاک نے کوئی 8-9 رکوع ان کے خامیوں کے، ان کی غلطیوں کے، ان کی کوتاہیوں کے، ان کی نافرمانیوں کے 8-9 رکوع بیان کر دیے کہ یہ ان کے اندر یہ بھی خامی ہے، ان کے یہ بھی خامی ہے، انہوں نے یہ کیا۔ سورہ بقرہ جس نام پر ہے تو وہ گائے کا ایک واقعہ ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو وہ گائے کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ نے اس واقعہ کو پورا بیان کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کیسے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، بات پر ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی وہ خصلت اللہ پاک نے بیان کی۔ اب وہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اس لیے بیان کی کہ اب جو امت مسلمہ ہے وہ اب ایسا نہ کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کے تمام احکامات کو آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی جائے، اس میں اپنی من مرضی نہ کرے۔ تو یہ ساری قرآن مجید میں جو پہلا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے وہ سارا منافقین کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے ان بٹوین اللہ پاک نے ان خسارہ پانے والوں کو جنہوں نے کیا کہتے ہیں انکار کیا، اور انکار کر کے نبی پاک کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو اس پر پھر اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ یار یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو سمجھا دو، ان کو بتا دو کہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر آگے 2-4 مثالیں بیان کر کے پھر آگے اللہ پاک نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آگے بنی اسرائیل کی ساری بات کی۔ یہ تھوڑا سی تمہیدن بات کی ہے کہ مدینے کے جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ کچھ لوگ مدینے میں اخلاص والے جو ایمان لے آئے ہوئے تھے، کچھ تھے جو کچے پکے تھے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے۔ تو یہ دوسرا رکوع جو ہے اس میں سورہ بقرہ کا وہ انہی کے حالات کے بارے میں ہے، پھر انہی کی خامیوں کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ چلیں گے تو پھر ساتھ ساتھ اس کی بات بھی آتی چلی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ اسی طرح جیسے یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایمان لے آئے ہیں، اس پر انہوں نے یہ کہا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ پر ایمان لے آئے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو انہوں نے سفہاء، بیوقوف کہا۔ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا، اور پھر اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لو، سن لو۔ اللہ انہم هم السفہاء، کہ خوب جان لو، یہی جو کہنے والے، یہی
बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, ये इसको नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तरफदारी करते हुए उनके जवाब में, उनकी हमायत में ये अल्फाज इरशाद फरमाए। तो आज के दौर में भी ये आयत हमें ये कह रही है कि आज भी अगर हम इखलास से ईमान के ऊपर ईमान ले आएँ और अल्लाह के अहकामात को पूरा करना शुरू कर दें, तो कुछ लोग हमें बेवकूफ़ कहेंगे। उसके ऊपर उनसे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खामोश रहना। अल्लाह पाक फिर ऐसों को खुद अपनी तरफ से जवाब देंगे, हमें उनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये आयत क़यामत तक इंसानियत के लिए रहनुमाई भी है, उस वक़्त भी थी, आज भी है और क़यामत तक के लिए है। तो जो भी ईमान वाले, इखलास वाले, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखते हुए इस दुनिया में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर कोई उनकी मुखालफत कर रहा है, अगर कोई उनके हक में नहीं चल रहा और उनको बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, तो जो कुछ भी कह रहा है वो क्या कहते हैं, हमें उसके साथ बहस मुबाहिसा नहीं करना, खामोशी इख्तियार करनी है और उसके जवाब हमने नहीं देना। अल्लाह कहता है मैं खुद ही जवाब दे लूँगा, तुम इखलास से अमल करते रहो। तो इसलिए मुझे और आपको इस आयत से यही सबक मिला कि हमने लोगों से उलझना नहीं है, लोगों की बातों का जवाब नहीं देना कि लोग हमें क्या क्या कह रहे हैं, कहने दें, कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। हम इखलास से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन के ऊपर चलते रहें। दूसरी बात यह है, उनकी दूसरी खसलत बने, वाइज़ा लकुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना। और जब ये मुनाफिक लोग क्या करते हैं कि जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं, उनके पास आते हैं, तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए जी, मसले कोई नहीं है, हम तो नबी पास हम पक्के ईमान वाले हैं, अल्लाह को पूरा यकीन रखते हैं, ये कहते। और फिर ईमान वालों से जब उठ कर जाते, वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, अपने शयातीन दोस्तों के पास उठ कर जाते, उनको भला क्या कहते, कालू इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो उनके साथ मजाक करने गए थे, ठट्ठा करने गए थे, उनको छेड़ने गए थे, उनके साथ उनको चक्कर देने गए थे। तो ये इनका एक मिजाज ये भी है कि मैं आज गया सी, बड़े मौलवी गल्लां करते, मैं बड़े बिस्ती करके हैं, बड़े उन्होंने करके हैं। आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तनकीद की सवाल करके और फिर बातों के अंदर उलझा के और दीनदार लोगों को खूब जलील करके चले जाते हैं। ये आज भी है, कल भी, पहले भी ऐसा था और बाद में भी ऐसा रहेगा। तो इस सिलसिले में अल्लाह पाक ने हमारी ये रहनुमाई फरमाई इस आयत शरीफा में कि जो इस किस्म के डबल एक्शन प्रोग्राम वाले लोग होते हैं कि कहीं बैठे तो बिल्कुल जी हम बड़े अल्लाह वाले, बड़े दीनदार, हमको काफर थोड़े हैं, हमको ऐसे हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि इनका जो ऐसे लोगों का मिजाज है कि वहां बैठे ईमान वालों के पास बैठे तो उनका हम तुम्हारे साथ हैं, शैतानों के पास बैठे, दोस्तों के पास बैठे तो उनके पास हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब अल्लाह क्या कहते हैं इसके जवाब में, इन्नमा, अल्लाह कहते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, ये कहते हैं कि हम उनका मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह कहते हैं मैं, आई माई सेल्फ, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, मैं भी इनका इस्तेहज़ा करता हूँ, इनका मजाक उठाता हूँ। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, एक तो मैं इनका इसी तरह जैसे इन्होंने मजाक उड़ाया, मैं भी इनको मजाक बना दूंगा माशरे के अंदर। और दूसरा, इनके अंदर जो मैं इनके ऊपर अपनी तरफ से नाफरमानी का इजहार करूंगा ना, वो नाफरमानी का इजहार क्या होगा, वयमुद्दुहुम, इनकी फी तुग़यानिहिम, ये जो हद से बढ़कर अल्लाह की नाफरमानी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं इसके अंदर और इजाफा कर दूंगा, इनको समझ ही नहीं आएगी, तो ये अपनी नाफरमानी में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसमें मुझे और आपको अल्लाह पाक इस आयत मुबारक में ये फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ भी उलझना नहीं है, अल्लाह इनसे खुद ही निपट लेगा, अल्लाह इनसे खुद ही निपट लेगा। हमें इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इखलास से अल्लाह को राजी करने के जरिए से अल्लाह के अहकामात को पूरा करते रहें। तो जो इस तरह करने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको क्या है कि वो
آگے اگلی آیت آ رہی ہے، آگے آیت آئے گی، اللہ کہتا ہے تو اللہ ان کو اندھا گونگا بہرا بنا دے گا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ اچھی بلی بات، کلیئر کٹ بات، وہ بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو استقامت سے دین پر چلنا ہے۔ پھر اللہ پاک فرمانا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اللہ یہ اوپر والے لوگوں جو کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کا وتیرہ اختیار کیا منافقوں والا، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، انہوں نے خریدی ہے گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ کوئی فائدے والی تجارت نہیں کی۔ وما کانوا مہتدین، اور اس کے بدلے میں انہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، اس کے بدلے میں ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں اس بات میں بار بار میں ایک بات کو کہہ رہا ہوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بے دینوں سے الجھنے کے لیے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، ہم ان سے الجھیں گے نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کرتا رہے، اللہ جل شان خود ان سے نپٹ لیں گے۔ اللہ جل شان خود بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں ہر بات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آگے دو مثالیں بیان کی ہیں، اس میں ایک ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ کہتے ہیں میں ایک مثال بیان کروں ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، بس جب اس نے اپنے ارد گرد سارا کیا کہتے ہیں وہ روشنی کر لی، ذهب اللہ بنور، اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، ان کا نور چھین لی، دیکھنے کی طاقت ہی چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیرے میں بھٹکتے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے سزا کی شکل آ رہی ہے۔ اور سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، انہیں کبھی بھی اس طرح سے واپس آنے کی توفیق نہیں ملے گی، یہ کبھی بھی اپنے حق کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے۔ یہ ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جو اس طرح منافقت والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف کہتے ہیں یا ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ تم لوگ اس کی بری نہ کرو، اللہ کہتے ہیں میں خود ان سب سے نپٹ لوں گا۔ پھر اللہ نے ایک اور مثال بیان کی، او کصیب من السماء، اللہ کہتے ہیں یا یوں سمجھ لو کہ آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا، اس بارش کے اندر کیا تھا، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرا بھی تھا اور گرج چمک بھی تھی، اور کیا کہتے ہیں اس کی جیسے بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ ایک بہت زیادہ چنگھاڑ کی شکل ہوتی ہے، تو اتنی زیادہ تھی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، پھر یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے ہیں، من السواء کہ حاضر الموت، کہیں اس کی وجہ سے ہمیں موت ہی نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے ایسے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاءت لہم ما شاءوا فیہ، کہ جب بھی کبھی یہ روشنی آتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے قوموں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی قوت کو چھین لیتا، اور ان کی وہ ابصار، اور ان کی دیکھنے کی قوت کو چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس سب پر پورے کا پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا اور ایمان والوں کو حوصلہ دیا کہ تم ان کافروں سے، ان بے دینوں سے، ان منافقوں سے نہیں الجھنا، تم اپنی ترتیب سے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیں۔ ارد گرد والے کیا کہہ رہے ہیں وہ
ان کا کیا رویہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ الجھنا نہیں ہے. ہمیں صرف سیدھا صراط مستقیم والے طریقے کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر اللہ کے احکامات کو پورے کرتے چلے جانا ہے. باقی ارد گرد کے سارے ماحول کو، بے دینی والے ماحول کو، کفر والے ماحول کو اور تنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سب سے اللہ کہتے ہیں میں خود ہی نپٹ لوں گا. میں ان کو ان کے اندر ہی الجھا دوں گا. تم اس استقامت سے اس دین کے اوپر چلتے رہنا. چونکہ یہ آیت مبارکہ تو اس وقت نازل ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے. تو ایسے محسوس ہے جیسے اس وقت کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اب تو بس برکت کے لیے پڑھنا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہر آیت قرآن مجید کی اس وقت، آج ہر آیت آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی رہنما رہبر ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور اس وقت ان آیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی رہنمائی فرمائی، ساری انسانیت کی رہنمائی فرمائی. آج بھی اسی طرح، اسی کیا کہتے ہیں طاقت کے ساتھ اللہ موجود ہے. اور اللہ کی آج بھی طاقت وہی ہے، اللہ کی آج بھی قدرت وہی ہے. وہی اسی طرح سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. ہمیں اس یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورے کرتے چلے جانا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، گھبرانا نہیں ہے. استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورے کرتے چلے جائیں گے. اللہ جل شانہ باقی سب کو سمیٹ دیں گے، باقی سب سے نپٹ لیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مخالفت کرنے والے کرتے کرتے یا تو سارے ایمان لے قتل ہو گئے یا ختم ہو گئے، اللہ نے واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق سچ کر کے غالب کر دیا ساری دنیا کے اندر. آج بھی یہ دین غالب ہونے کے لیے پوری اہلیت اور رکھتا ہے. صرف ہمارا استقامت کے ساتھ اس دین کے اوپر چلنا وہ ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی جو جہاں بھی جس درجے میں بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو جہاں بھی ہے جس درجے میں ہے، جتنا حکم اللہ اس کو دے رہے ہیں اس کو پورا کرتا چلا جائے. باقی اللہ کہتے ہیں میں سارا سنبھال لوں گا. تو اس میں موسٹلی ہمیں حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلنا ہے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں حوصلہ بھی دیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بھی سب سے بڑی بات کیا کہی کہ ہم استقامت سے چلتے رہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، گھبرانا نہیں ہے. لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں سب سے نپٹ لوں گا. تو اللہ جل شانہ ہمارا اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. اور میں تھوڑا سا اعادہ کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سابقہ سبق جو تھا ہمارا، پہلا سبق تھا ہمارا سورہ فاتحہ کا. اور اس سورہ فاتحہ کے اندر ایسا تھا کہ یہ ایک انڈیکس ہے پورے قرآن مجید کی. اس سارے قرآن مجید میں جو مضامین آئندہ آنے والے ہیں ان کے ریفرنس کو اللہ پاک نے وہاں پر نوٹ کیا ہے ہر آیت کے اندر. ابتدائی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی تعریف بیان فرمائی اور کہا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ میرے آگے اس طرح میری حمد اور میری تعریف بیان کرتے رہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت والا دن آنا ہے، اس میں سب نے پیش ہونا ہے. وہاں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ مکمل طور پر واحد للہ الواحد القہار والی صفت کے ساتھ اللہ جل شانہ قیامت والے دن سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہوں گے. اور کیا ہوگا کہ اس میں والامر یومئذ للہ، اس دن صرف امر اکیلے اللہ واحد کا ہی چل رہا ہوگا. کسی کی کوئی بات، کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے. ایسی کیا کہتے ہیں اللہ جل شانہ اس قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں اس کا بھی میں مالک ہوں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اللہ نے کہا کہ مجھ سے تمام میرے اوپر ایمان لانے والے وہ مجھ سے یوں روزانہ درخواست کیا کریں اور کہا کریں کہ اے اللہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرا ہی حکم مانتے ہیں، تیرے ہی حکم کو مانیں گے. و ایاک نستعین، اور تیرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مدد بھی تیری ہی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائے رکھنا. صراط الذین انعمت، اور راستے کے بارے میں بھی یہ ہماری گزارش یہ ہے وہ والا راستہ
کہ جن لوگوں کو تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، وہ والا ٹریک، وہ والا راستہ، اس راستے پر، سیدھے راستے پر ہمیں چلائے رکھنا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ، ان کا ٹریک ہم نہیں اختیار کریں گے جن کے اندر یہ دو صفات ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے مغضوب اور ایک ہے ضال۔ ضالین وہ لوگ، اور مغضوب کون لوگ ہیں؟ مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جن کو سارا علم ہوتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، اس کے باوجود اللہ کے حکم پورا نہیں کر رہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جستجو ہی نہیں کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، نہ پتا ہوئے گا نہ کرا کر جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں میرے نزدیک کیا کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور نازل ہونا ہے، ہوا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے، دو قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں اس کو ہر کوشش کیا کروں گا کہ ہر روز اس کا دہرائی کروں، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے ہر روز نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں، اس کے اوپر سمجھ کے ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ نماز کو خوبصورت بھی بناتا ہے، اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے وہ نماز، اور وہ خیر اور برکت کا، اور جو اس سے رزلٹ چاہیے ہمیں، وہ رزلٹ بھی اسی صورت میں ملتا ہے جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے، کل پرسوں ہفتہ اور اتوار جو ہے ہم انشاءاللہ چھٹی کیا کریں گے، اس لیے کہ لوگوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ مصروفیت ہوتی ہے، فنکشنز ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے، اس میں پھر وہ ذرا دقت ہوتی ہے کہ بھی وقت نکالنا۔ ابھی ہم نے یہ سوچا ہے اگر کسی کو مسئلہ نہ ہوا تو پھر ہم ہفتہ اتوار بھی اس کو جاری رکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال اب انشاءاللہ پیر والے دن انشاءاللہ دوبارہ ہم کیا کہتے ہیں 9:30 بجے حاضر ہوں گے۔ تو اس دوران جو کوئی بات اگر کوئی پوچھنا چاہے نوٹ کر چھوڑے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ بھئی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو اس کو کلیئر بھی کر لیں گے۔ صدق اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔